वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अरबी ज़बान सीखने के बहुत सारे तरीक़े हैं। उनमें से सबसे एक मुफीद और कारआमद और नफ़ा बख्श तरीक़ा ये है कि हम अखबारों के ज़रिए और जदीद ख़बरों के ज़रिए अरबी सीखें। इसलिए कि सहाफ़ती ज़बान ये किसी भी ज़बान की मेयारी ज़बान होती है और उस ज़बान को सही 100% सीखने का सबसे अहम तरीन रास्ता होता है। इसीलिए हम आपकी खिदमत में उर्दू के बहुत ही मशहूर और मकबूल अखबार इनकलाब की ताज़ा तरीन खबर का अरबी में तर्जुमा पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम उन अरबी में तर्जुमा किस तरह करते हैं खबरों का वो सीखेंगे, ताबीरात को इस्तेमाल करना सीखेंगे, उनको अपनी गुफ्तगू में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। इंशाअल्लाह ये वीडियो बहुत ही मुफीद और कारआमद होगी। हेडिंग आपके सामने स्क्रीन पर, ताजमहल में गर्मी से 7 सयाहों की हालत बिगड़ी। हालत बिगड़ना, तबीयत खराब हो जाना, इसको अरबी में कहा जाता है तदहवरा वज़उहु अस्सिह्यु। तदहवरा यतदहवरु तदहवुरन, वज़उहु अस्सिह्यु कि उसकी हालत बिगड़ गई है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। जुमले में इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, उमकुसू फी मंजिलिकुम फी हादल हर्रि व इल्ला सयतदहवरु वज़उकुम अस्सिह्यु, जिसका तर्जुमा होगा इस गर्मी में घर ही में रहो वरना तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। तदहवरा या तदहवरु ये फ़िल है, ये मौका महल के एतबार से बदलता रहेगा। वज़उ ये मुज़ाफ है, इसका मुज़ाफ इले वो होगा कि जिसकी तबीयत के बारे में बिगड़ने के बारे में आप बतला रहे हैं। अस्सिह्यु ये वज़उ की सिफत बनेगी। हेडिंग का अरबी में तर्जुमा इस तरह होगा, ताजमहल में गर्मी से 7 सयाहों की हालत बिगड़ी। यतदहवरुल वज़उ अस्सिह्यु लिसबअति सुय्याह ताजमहल बिशिद्दतिल हरारा। देखिए, सुय्याह ये साइहुन की जमा है, जिसके माना आते हैं सयाह, घूमने वाला, जिसको अरबी इंग्लिश में टूरिस्ट कहा जाता है। यतदहवरु ये जो मैंने हेडिंग फ़िल मुज़ारे के साथ कायम की है, दरअसल इसलिए कि अरबी का ये कानून है और उसूल है कि जब हेडिंग कायम की जाती है तो वाक़या अगरचे माजी का होता है लेकिन उसको मुज़ारे के सीगे के साथ इस्तेमाल किया जाता है और उसकी अरबी बनाई जाती है। पहला पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर, पीर की सुबह से ही गर्मी शबाब पर है। हालात ऐसे हैं कि ताजमहल के पत्थर जल रहे हैं। शबाब पर होना, किसी चीज का उरूज पर होना, हाई लेवल पर होना, नंबर 1 पर होना, इसको अरबी में कहा जाता है बलग शैउन मबलगहु। बाबे नसरा यंसुरु से है बलगा यबलुगु बुलूगन, बलग शैउन मबलगहु कि फला चीज अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, शबाब पर है, उरूज पर है। जो चीज उरूज पर पहुंचेगी वो बलागा का फाइल बनेगी और मबलगहु ये अपनी हालत पर रहेगा। बस हु ज़मीर के अंदर फाइल के एतबार से चेंजिंग और तब्दीली होती रहेगी। ये देखिए, मैंने इसको अरबी जुमले में इस तरह इस्तेमाल किया है, सुन्नतुल्लाहि अन यसअल अदलुल अर्ज़ इज़ा बलग ज़ुल्मु मबलगहु। अल्लाह का कानून है कि अदल जमीन में फैल जाता है, वसी हो जाता है जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। अल्लाह का कानून है जब जमीन में जुल्म शबाब पर होता है तो अदल इंसाफ आम हो जाता है। अब अरबी तर्जुमा देखिए, पीर की सुबह से ही गर्मी शबाब पर है। तबलुगुल हरारतु मबलगहा मुंदु सबीहतिल यौमिल इस्नैन। तो देखिए, तबलुगुल हरारतु गर्मी पहुंच रही है, मबलगहा अपनी इंतहा को यानी शबाब पर है, सबीहा सुबह, वहिया तुहर्रिकु अहजार ताजमहल और वो ताजमहल के पत्थरों को जला रही है। दूसरा पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर, गुज़िश्ता रोज गर्मी की वजह से ताज देखने आए 7 सयाहों की हालत बिगड़ गई। इस बार मौसम गर्मा हर रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। हर रिकॉर्ड तोड़ना, इसकी अरबी है यतफव्वकु शैउन,
الرقم القیاسی السابقہ، جو چیز ریکارڈ توڑے گی وہ یتفوق کا فاعل بنے گی، اس کے بعد کچھ بھی تبدیلی اس تعبیر کے اندر نہیں ہوگی۔ جس طرح جملہ دیکھیے، تفوق الطالب المجتہد الرقم القیاسی السابقہ بامتحان الدخول، امتحان داخلے میں محنتی طالب علم نے سارے ریکارڈ توڑ دیے، یعنی پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ تو جو ریکارڈ توڑے گا وہ تفوق فاعل بنے گا، اس کے بعد الرقم القیاسی السابق یہ اپنی حالت پر رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب اس کا عربی میں ترجمہ کس طرح کیا گیا ہے دیکھیے، گزشتہ روز گرمی کی وجہ سے تاج دیکھنے آئے 7 سیاحوں کی حالت بگڑ گئی۔ ساءت صحت، جس طرح تدہور تدہور الوضع الصحی کے معنی ہے حالت بگڑنا، اسی طرح ساءت صحت فلان، ساء یسوء تسوء صحتہ، اس کی حالت بگڑ رہی ہے، اس کے معنی بھی ہے طبیعت خراب ہونا۔ ساءت صحت زوار تاج محل، تاج محل کے زائرین کی حالت بگڑ گئی۔ الذین یبلغ عددہم 7، کہ جن کی تعداد 7 تھی، امسی کب بگڑی؟ کل بگڑ گئی۔ اس بار موسم گرما ہر ریکارڈ توڑنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یکاد، آپ جانتے ہیں کاد یکاد یہ افعال مقاربہ ہے، یہ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کے قرب کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یکاد فصل الصیف هذه المرة ان يتفوق الرقم القیاسی السابق كله۔ تیسرا پیراگراف دیکھیے، آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کر رہا ہوں۔ مئی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ درجہ حرارت ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس کی عربی جو کی تو بنی ہوئی آتی ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ ارتفعت درجۃ الحرارت حیث تصل الى 47 درجۃ مئویہ، تو آپ الہ 47 جو ہے، جتنی آپ کو سینٹی ڈگری بتانی ہے، آپ وہاں پر اس کو لے آئیں گے اور جوں کی تو یہ تعبیر بنے گی۔ دیکھیے اس کو میں نے اس طرح استعمال کیا ہے، ترتفع درجۃ الحرارت فی شمال الہند حیث تصل الى 51 درجۃ مئویہ، شمالی ہند میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور 51 ٹیمپریچر ہو چکا ہے۔ تو بس یاد رکھیے یہ تعبیر جو ہے جو کی تو استعمال ہوگی، اور الہ کے بعد وہ سینٹی میٹر آئے گا جس کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں، 52 53 43 44۔ اب عربی ترجمہ، مئی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ ارتفعت درجۃ الحرارت فی شہر مائیو حیث تصل الى 47 درجۃ مئویہ۔ چوتھا پیراگراف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صبح 11 بجے تک بازاروں میں خاموشی چھا گئی۔ صدر بازار، راجہ منڈی، کملا نگر کے بازار سنسان ہو گئے۔ خاموشی چھانا، سناٹا چھانا، اس کی عربی ہے تعبیر ہے صاد الصمت کذا، صاد الصمت کذا، سادہ یسود باب نصر ینصر سے ہے، الصمت اس کا فاعل ہے، مکان کذا جہاں پر خاموشی چھائے گی، جہاں پر سناٹا چھائے گا وہ مکان کذا کی جگہ آئے گا۔ جیسے یسود الصمت العالم بشأن قضیت فلسطین، مسئلہ فلسطین کے تئیں پوری دنیا میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے یسود چونکہ فی الحال میں چھائی ہوئی ہے، اس وجہ سے مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ الصمت اس کا فاعل ہے، پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، یہ العالم اس کا مفعول بھی ہے۔ اب عربی ترجمہ دیکھیے، صبح 11 بجے تک بازاروں میں خاموشی چھا گئی۔ وساد الہدوء الاسواق، 11 بجے تک کی عربی ہے حتی دقت الساعۃ 11، یہاں تک کہ گھڑی نے 11 بجا دیے۔ فی الصباح، صبح میں۔
راجا صدر بازار، راجا منڈی، کملا نگر کے بازار سنسان ہو گئے. جس طرح ساد الہدوء، ساد الصمت کذا کے معنی خاموشی چھانا، اسی طرح عم السکوت مکان کذا اس کے معنی بھی ہے خاموشی چھانا، سنسنی چھانا. جیسے وعم السکوت اور خاموشی چھا گئی سوق صدر بازار میں، وراجت مندی اور راجا مندی، وکملا نگر اور کملا نگر میں. پانچواں پیراگراف آپ کے ساتھ اسکرین پر. ہائی وے اور ایم جی روڈ پر گاڑیوں کی تعداد بھی بہت کم تھی. گھر سے نکلنے والے لوگ سر سے پاؤں تک ڈھکے ہوئے تھے. سر سے پاؤں تک ڈھکنا یعنی اپنے آپ کو کور کرنا. اس کی عربی ہے غطا شیء فلانا رأسہ الى قدمه تغطی نعماء اللہ الانسان رأسہ الى قدمه. اللہ کی نعمتیں انسان کو سر سے پاؤں تک ڈھکے ہوئے ہیں. غطا یغطی تغطیتا. عربی ترجمہ دیکھیے اس پیراگراف کا. میں نے تھوڑا سا محاوری ترجمہ کیا ہے. ہائی وے اور ایم جی روڈ پر گاڑیوں کی تعداد بھی بہت کم تھی. ولم تجری نہیں دوڑی، علی الطریق الرئیسی ہائی وے و طریق ایم جی اور ایم جی روڈ پر نہیں دوڑی، الا عدد قلیل من السیارات مگر تھوڑی بہت گاڑیاں. ہائی وے اور ایم جی روڈ پر گاڑیوں کی تعداد بھی بہت کم تھی. یہ میں نے اس کی عربی بنائی ہے. گھر سے نکلنے والے لوگ سر سے پاؤں تک ڈھکے ہوئے تھے. وَلَمْ يَخْرُجِ النَّاسُ اور لوگ نہیں نکلے. مِن مَنَازِلِهِمْ اپنے گھروں سے. إِلَّا كَانُوا مُغَطِّينَ أَنفُسَهُمْ مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے تھے. مِن رُؤُوسِهِمْ إِلَىٰ قَدَمِهِمْ اپنے سروں سے اپنے پیٹ تک ڈھکے ہوئے تھے. پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر. دوپہر میں بہت کم سیاح تاج تک پہنچے. آگرہ فورٹ سمیت دیگر یادگاروں میں بھی یہی صورتحال دیکھی گئی تھی. اب دیکھیے صورتحال دیکھنا، کنڈیشن دیکھنا. شہید المکان وضع کذا. المکانوں کی جگہ وہ جگہ آئے گی کہ جہاں پر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے صورتحال دیکھی، اور وضع کذا جو صورتحال دیکھی ہے وہ وضع کا مفعول بھی بنے گا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے تشہد مراکز الاختراع وضع زحمت کبیرۃ من الناخبین. پولنگ بوتھ ووٹرز کی ایک لمبی بھیڑ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو مراکز الاختراع چونکہ یہاں پر صورتحال ہے تو وہ تشہدو کا فاعل بن گیا ہے، اور وضع کا آپ مضاف الیہ دیکھ رہے ہیں زحمت کبیرہ. عربی ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پر. دوپہر میں بہت کم سیاح تاج تک پہنچے. ولم يصل الى التاج محل ولم يصل الى التاج محل الا عدد لا يعتد به من الزوار الى الظهيرة. عدد لا يعتد به کہا جاتا ہے گنے چنے عدد کو، بہت کم تعداد میں اس کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے. جیسے بہت گنے چنے طلبہ ہی کا دارالعلوم میں داخلہ ہوتا ہے. عدد لا يعتد به من الطلاب يلتحقون بالجامعة الإسلامية بدار العلوم بدیوبند. آگرہ فورٹ سمیت دیگر یادگاروں میں بھی یہی صورتحال دیکھی گئی. وشہدت الاماکن الاثریۃ الاخرى. الاماکن الاثریہ کے معنی ہیں یادگار جنگ ہے، آثار قدیمہ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے. وشہدت الاماکن الاثریۃ الاخرى دیگر یادگار جنگوں نے بھی یعنی آثار قدیمہ میں بھی دیکھی. نفس ما شہدت قلعۃ التاج محل وہی صورتحال کہ جو تاج محل نے دیکھی. میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے، اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.